جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ اقبال حسین دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی سوچ ٹی وی۔ ناظرین محترم، آج ہم موجود ہیں لیا شہر کے معروف شاعر، دانشور، مورخ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جی ہاں میری مراد میاں شمشاد حسین سرئی صاحب۔ السلام علیکم سرئی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا آدمی نام کیا ہے اور آپ کہاں پیدا ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نئی سوچ چینل کا بہت متشکر ہوں کہ انہوں نے آج مجھ جیسے ایک رائٹر کو اپنا انتخاب کیا اپنے چینل کے لیے۔ اس کے بعد محترم شیخ اقبال دانش صاحب کہ میرا نام شمشاد حسین ہے اور میرا ادبی نام شمشاد سرائی ہے۔ تو شمشاد سرائی وہ سرائی ہماری کاسٹ ہے، لیکن میں نے اس کو بھی اپنا ادبی نام کا حصہ بنا دیا ہے۔ جی سرائی کے متعلق میں واضح کرتا چلوں کہ میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل بھی اس پر لکھا ہے کہ سرائی کوئی قوم کا نام نہیں ہے، سرائی ایک موومنٹ ہے اور سرائی کی تحریک کی یہ وادی سندھ میں 16ویں صدی سے ہمارے بزرگوں نے شروع کی تھی، جو آج زور پکڑ رہی ہے، صوبے کی شکل میں بھی مطالبہ کر چکی ہے۔ تو اس حوالے سے جتنے بھی سرا کے لوگ ہیں یا اقوام ہیں، ان کی سب کا کوئی اور ہے، لیکن تحریک کے حوالے سے وہ سرائی کہلاتے ہیں۔ سرئی صاحب، جی ہم جاننا چاہیں گے آپ کی تعلیم کے بارے میں۔ جی میری ابتدائی تعلیم لیا ہی سے ہوئی ہے اور مندر والا اسکول 5 نمبر جو اس وارڈ نمبر 7 میں موجود ہے، تو وہاں میں نے پرائمری وہاں سے کیا۔ اس کے بعد کیونکہ والد صاحب میرے اسٹیشن ماسٹر تھے، ان کے ساتھ ہم چلے گئے یہاں سے کوٹدو کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے گرمانی، تو وہاں ان کے ساتھ جو رہے تو وہاں سے میں نے میڈل کیا اور اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ہوا مظفر گڑھ اور پھر مظفر گڑھ سے میں نے ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہوئے، ان کے ساتھ پھر واپس لیا آگے اور پھر ہم نے کامرس کالج میں سے میں نے BCom کیا اور اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ کالج جو اب موجودہ ہے، پہلے ڈگری کالج ہوا کرتا تھا، تو یہاں سے گریجویشن کی۔ اس کے بعد میں نے یہاں سے میرا ذوق شوق کیونکہ ادب سے تھا، ہمارے خاندان میں ایک شروع سے بزرگ میاں الہی وسرائی اور ادبی حوالے سے ایک نام ہے، تو ان کے ماحول میں مجھے تھا کہ اور حال ہی میں ایک ریسرچ اسکالر ابھی فوت ہوئے ہیں زبیر شفیع غوری صاحب، میں ان کا نام لوں گا، وہ بیٹھک پر بیٹھے تھے، مہار اختر وہاب صاحب بھی، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ علمی ادبی خاندان کا نوجوان ہے، اس کو MA اردو میں داخلہ لینا چاہیے۔ تو ان کے مشورے پر میں نے MA اردو کیا ذکر یونیورسٹی کے کیمپس سے، تو اس کے بعد میں نے BEd کیا اور پھر میں اپنے پریکٹیکل لائف میں سروس میں آ گیا۔ ماشاءاللہ جی۔ اچھا، شاعری بھی انہی سے سیکھی ہے یا آپ کے کچھ دیگر اساتذہ کرام رہے شاعری کے حوالے سے؟ جی یہ تو شاعری کا جو عنصر ہوتا ہے یہ بائی بارت ہوتا ہے، تو میں تقریباً جو ہے نا 8ویں کلاس میں تھا تو مجید صاحب ہمارے تھے وہاں مڈل اسکول گرمانی میں، تو انہوں نے کلاس میں جب مجھے کھڑا کیا تو کہا کہ جو ہے نا آپ کو شعر سنائیں، تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی شعر نہیں آتا۔ انہوں نے مذاقاً کہا کہ صبح آپ دعا پڑھتے ہیں تو اقبال کا شعر لب پہ آتی ہے دعا پر، یہی سنا دیں، تو بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو اسی وقت مجھے ایک شعر یاد آیا کہ بزرگوں سے سنا کرتے تھے بچپن میں، وہ مجھے یاد تھا کہ ہر ملاقات پہ کر سجدہ شکرانہ ادا، زندگی نام ہے 2-4 ملاقاتوں کا۔ یہ 8ویں کلاس میں نے وہاں سنایا تھا، وہاں سے میرا ذوق شوق کو پھر آگے پروان چڑھا، پھر آہستہ آہستہ کمپلیٹ کی جب ایجوکیشن، اس کے بعد میں نے زیادہ توجہ دی اس کو۔ کیا آپ کو ابھی تک اپنا پہلے والا شعر یاد ہے؟ جی الحمدللہ، میں جب کامرس کالج یا کمرشل کالج میں پڑھا کرتا تھا تو ڈاکٹر گل عباس میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور ہمارے لیا کے لیجنڈ ہیں، تو وہ مجھ سے سینئر تھے اور میں وہ DCom اور میں CCom میں تھا، اور آج کے جو ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر ہیں عبدالرحمن فریدی صاحب، یہ میرے کلاس فیلو تھے۔ تو ہمارے ایک مہربان استاد ہوا کرتے تھے خاور وحید بھٹی صاحب، اردو کے،
تو انہوں نے ہمیں وہاں جیسے میں پالش کیا دونوں کو، ڈاکٹر گل عباس کو بھی اور مجھے بھی. تو انہوں نے کالج میں ایک کمپٹیشن رکھوایا تھا کہ انہوں نے ایک مصرع دیا تھا کہ خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. اس کو گرہ بھی لگانی تھی اور غزل بھی. تو باقاعدہ پھر کمپٹیشن میں کافی دوستوں نے طبع آزمائی کی اور میں نے وہ فرسٹ جو ہے نا اس پر گرہ بھی لگائی اور میری جو غزل تھی اور وہ جب میں نے وہاں پڑھی اور وہ اس کو ججز نے فرسٹ انعام کے قرار دیا. اس کا شعر تھا، گرہ میں نے لگائی تھی کہ پھولوں کا سب نکھار تو خوشبو کے ساتھ تھا، پھولوں کا سب نکھار تو خوشبو کے ساتھ تھا، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. اس پر پھر پوری غزل تھی اور اس کو میں نے مکمل کیا اور پہلا انعام جو میں نے پایا. اور اس کے بعد میں کالج کا باقاعدہ شاعر معروف ہوا اور پھر میں کالج کی طرف سے جو کمپٹیشن ہوا تھا لاہور میں کالجز کا، تو اس میں بھی میں گیا تھا. انہوں نے عنوان دیا تھا صبح امید. اس پر میں نے پہلی دفعہ نظم کہی تھی اور وہ بھی فرسٹ انعام لیا کو ہی ملا تھا. تو اس کے بھی شعر انشاءاللہ آگے سنائیں گے. شکریہ جی. اچھا، ماشاءاللہ آپ کا شاعری کے حوالے سے مجموعہ کلام بھی آ چکا ہے، حرف حرف خوشبو. اور یہ بتائیے گا کہ یہ حرف حرف خوشبو کس سال منظر عام پر آیا ہے؟ جی، یہ حرف حرف خوشبو 2000 جو ہے نا 15 اور 16 میں آیا تھا ابتدا میں. تو یہ اس کی تو ویسے تو کافی عرصے سے یہ تھا، لیکن جب پرنٹنگ کے مراحل میں اس سے گزرا ہے وہ 2016 میں نمود اول اس کی جو ہے نا ہوئی ہے. اور کچھ اشعار اس میں سے سنانا پسند فرمائیں گے؟ ہر سو ہے جستجو تیری، ہر سو ہے جستجو تیری، آن آن ہے گفتگو تیری، اور بیاض زیست ہے تیرے نام. بیاض زیست ہے تیرے نام، حرف حرف میں خوشبو تیری. سبحان اللہ، بہت خوب. آپ کی سرئی صاحب دیگر جو تخلیقات ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ جی، میرے اس وقت 4 مسودے تیار ہیں. ایک ریڈیو FM پر میرا پروگرام بہت معروف تھا، صدائے ریگزار، جو ہسٹری آف لیا اور لٹریچر آف لیا کے حوالے سے تھا اور وہ میں پیش کرتا تھا اور بڑا مقبول پروگرام تھا.